CGD میں تلاش ہے اور وہ میتھڈالوجی سخت ہوگی. اس میتھڈالوجی کے بارے میں صرف اتنا دسنا کہ میں نے امریکہ دے وچ کوانٹم اور ریلیٹیوٹی دے پروفیسر نے آکھیا کہ would you be able to tell us how did you reach God؟ میں کہ یس. میں ایک کاغذ تے سیناپسس بنایا میتھڈالوجی آف ریسرچ کا. انہوں دسیا, انہیں دیکھا تو بہت پریشان ہوا. کہندا اس طرح تو اسی ٹاپ سائنٹیفک میتھڈالوجی نو اپروچ کرنے ہیں جس طرح تسی مسئلے نے اپروچ کی. میں کہ دی وجہ ہے کہ I still can face all scientific inquiry about my own subject. یہ جس لیے کام ختم ہوا نا تو دوسرا کام شروع. فرسٹ ٹائم مجھے پتہ لگا کہ یہ جو لوگ آتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ چیز ایمان ہی چاہتی ہے وہ گفتگو یقین ہوتی ہے. یعنی تسی یقین رکھ دیو نہیں رکھ دیو, تہاڈے کوسچنز کی نے, تہاڈا شبہ کی ہے اس حقیقت دے اوتے, تسی کہڑے کہڑے اعتراضات رکھ دیو. وہ پہلی اسی انہوں آرگومنٹ آخنے جی. او دے بعد تسی دیکھو مشاہدات منگ دیو جنہوں لفظ عام وچ عین الیقین آخنے. تیسری سٹیج ہوندی حق الیقین دی کہ تسی مشاہدے اور آرگومنٹ تو گزر گئے ہو, ہن گزارا کرنا جے کرو بس. یہ ان تیسری سٹیج پہ جانی گزارا کرنا. So I think I'm very handy with. میں ہمیشہ کو ایک یقین رکھنا کہ کوئی نظریہ لے کے تسی چل ہی نہیں سکتے جب تک کہ زمان و مکان دی آزمائش نہیں ہو جائے. بچپن دا خیال بچپن دا نہیں رہنا. When you grow up it changes. Anybody who is not sure of God will always be misled by other things. جنہ تاڑے ملک وچ یہ مصائب آنے نے انفیتفل ہون دے یا اسکولسٹک ایجوکیشن دے یا سکولاں تقسیم ہون دے, یہ دی واحد وجہ خدا تے اعتبار دی کمی. If you know God, you don't fall for any school. میرے تو کوئی پرابلم نہیں, نہ دیوبند نال, نہ بریلی نال, نہ اہل حدیث نال, مگر میرے انہاں نال مطلب ہی کوئی نہیں, انہاں نال میری کوئی غرض نہیں. میں کوئی انہاں دے سکول نہیں پڑھنے. مینوں یہ چاہیے کہ انہاں کیڑا سکول آخدے میں خدا شناس ہاں. تواڈے مقصد تے تواڈی تعلیم دا حصول ہوگا. اگر تسی خدا چاہتے ہو تو پھر تانوں یہ ذہن چوں علیحدہ نہیں کرنا. یہ تقسیم کر رہے ہیں. یہ پھر تہاڈا اس انکوائری نو تقسیم تاں کرن گے کہ تانوں مقصد تک نہیں پہنچانا. یا تو کوئی بریلوی جو بندی آکھے کہ جی لو جی ساڈے کول خدا شناس ہے, آؤ اے تانوں خدا نال ملا دے. اس ملک دے دعوے اندر تے حال ہے کہ روحانی دنیا ہوتے لکھیا ہوندا یہ پرچہ تمہیں بندوں کو خدا سے ملا دیتا. ملے کہ نہیں کوئی نا پریکٹیکلی دس از دی خالی حقائق اور واقعات دے بیان کرنا خدا نہیں ملتا. سو وین وی گو اہیڈ وی نو کہ ایک میتھڈالوجی موجود ہے. ساری زندگی دی تعلیم نال میں صرف 3 اصول وضع کر پایا. انہاں 3 اصولاں تے میں باقی ان احباب نو بھی وہی تعلیم دینا, مرضی نے پاون مرضی نے نہ پاون. نمبر 1 اصول ہے کہ گاڈ از دی ٹاپ پرائیورٹی. جس نے تانوں عقل دیتی ہے انہیں عقل دا مقصد اپنی پہچان رکھا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تمام عقل و فراست اس لیے دی ہے کہ چاہو تو مجھے پہچانو, چاہو تو میرا انکار کرو. عقل دی اور تجسس دی اور تحقیق دی اور جستجو دی اعلیٰ ترین ترجیح صرف اللہ. جس سے تسی اپنی پرائیورٹی صحیح کر دو تو باقی چیزاں آٹومیٹیکلی صحیح ہونی شروع ہو جائیں. دوسری چیز ہے کہ جسی اسی انہوں مینٹین کس طرح کریں. ہاؤ کین آئی کنونس گاڈ, میں کس طرح قائل کر سکتا. قرآن سارا یہ دسدا ہے کہ مینٹیننس صرف ایک چیز نہیں, وہ اللہ دی یاد نہ ذکر. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم. مجھے ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو کرتے ہو. او اشد ذکر, ذرا زیادہ کرو تاکہ معلوم ہو کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھے چاہتے ہو. اے یاد ہو دی پرائیورٹی مینٹین کرنے سے. اس یاد دا مقصد قطن کو وظائف کرنے نہیں, چیزاں حاصل کرنی نہیں,
بیسیکلی تسی قربت الہیہ دے تصور نو قائم رکھ دیو یاد اللہ دے نال. تیسری چیز اعتدال ہے. Till now I've never been impressed by any مجذوب یا اس قسم کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں, کیونکہ میں یہ دیکھا کہ اعلیٰ ترین علم جو ہے نا وہ اعلیٰ ترین اعتدال ہے. قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے ایک کوئی شخص دنیا اور زمین و آسمان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ علم بے اعتدالی تخلیق ہے. جتنا علم زیادہ بڑھے گا وہ اپنی ڈائریکشنل جائے گا اور انسان اُنہیں ہی معتدل ہونا ہے, کیونکہ یہی سبق سانو جناب رسالت مآب نے دیتا ہے. دو چیزاں بہت امپارٹنٹ ہونی ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کریکٹر تو واضح ہونے کہ جس ویلے اللہ نے بہترین علم رکھنا چاہیا تو کتنے رکھا ہے؟ ایب نارمل چ رکھا ہے, سب نارمل چ رکھا ہے یا نارمل چ رکھا ہے؟ اللہ نے بہترین علم نارمل چ رکھا ہے. سو جو تہاڈا علم زیادہ ہوئے گا تو تہاڈی نارملسی بڑھتی جائے گی. تمہیں کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی کوئی تکبرات ذات کی کوئی ضرورت نہیں. یو جسٹ ہیو ٹو اسٹے ایز یو آر. یو شوڈ بی نارمل. یو شوڈ بی نارمل. اگر تسی نارمل نہیں ہوتے تو مطلب تہاڈے علم کسی پاسوں کمی ہے. سو یہ تیسری چیز اللہ عطا کسی بھی 1,26,000 حدیث تسی دیکھ لو جی حضور, مگر انہوں نے ایک بھی حدیث ایسی نہیں جی انہیں اپنی ذات دی تعریف اس پر. یہ تو پتہ نہیں آج کل کہڑے دانشور اٹھے نے جڑے مولوی تے صوفی اللہ بخشے انہوں نے. ہاں جی, سچ ہے کہ خداوند کریم اللہ کے رسول نے ارشاد ہوا کہ اللہ کا بندوں پر ایک حق ہے اور پھر بندوں کا بھی اللہ پر ایک حق ہے. تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ بندوں کا بھی کوئی اللہ پہ حق ہے؟ فرمایا ہاں, جب بندے اللہ کو ایسے یاد کریں گے اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں پھر اللہ کا حق ہے کہ انہیں ان پہ دوزخ کی آگ حرام کر دے. اور یہی ساڈا حق ہے. بلکہ ہم میں کل حدیث پڑھ کے ہٹے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لیے عذاب نہیں ہے, آخرت کا عذاب نہیں, ان پہ جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے. کہ اس واسطے کہ جو خداوند کریم نے اپنی اسی مقصد پورا کرے. دیکھو امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے کہ اسی مسلمان ہیں یا نہ مسلمان. اللہ نے ایک مقصد عطا کیتا ہے بندیاں نو, ایک اعلیٰ ترین شے دیتی ہے, ایک انسٹرومنٹ دیتا ہے کہ یو آر مور سپیریئر دین آل ادرس. تمام صوفیاء یہ تعلیم دیں. البتہ فرق پایا جاتا ہے کہ کیا صوفیاء لٹریٹ سن یا ایموشنل سن. اہل چشت جو نے یہ ایموشنل زیادہ سن, یہ محبت دے رستے ایکسیسو لو نال. جنیدیہ جڑے نے اعلیٰ ترین ذہن نال اپروچ کر دیں. بس اینا فرق ہے دونوں سلسلے کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں. بھی سے کہ اوکے جس طرح اہل چشت دی کچھ کوٹیشنز اسی ایکسیڈ نہیں کرتے, کچھ معاملات انہوں نے سن لگتا ہے کہ جی ایسی تعلیمی انہوں دی ہسٹوریکلی انکریکٹ ہے اسے, تو انہوں دی حیات یعنی عالیہ دی سن کوئی فرق نہیں ہوتا. انہوں نے تصوف بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. مگر جس لیے جنیدیہ بات کریں گے تو بڑی سختی نال کریں گے. یہ اپنے ماخذ بڑے درست رکھتے ہیں. تمام بڑے اساتذہ جڑے نے اس واسطے جنیدیہ چھوڑے نے. یعنی سیدنا شیخ عبد القادر بھی جنیدیہ سلسلے دے شیخ ہیں, سیدنا علی بن عثمان حجویری بھی. اسی پھر تفاوت کے نہیں ویکھیا جانا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے نے, انہوں نے سیادت شیخ علی بن عثمان تسلیم کی تھی. اتھے مراقبہ کش ہوئے نے, مشہور شعر بھی انہوں دا ہی ہے. یہ بعد وہ اگے چلے گئے. علم نو ہمیشہ تفاوق یا ایموشن تھا. ایک قرآن حکیم دی آیت ہے کہ نرفع درجات من نشاء, جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. کسی کو روایت جی ہوتی ہے نا بعد وہ کمی بیشی ہو جاتی, وہ غلطی ہو جاتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک بندہ اپنی زندگی کی 90 لاکھ مسلمان کر دے. ہاں ایک بات ممکن ہے, نہیں ایک بات ممکن ہے کہ میں ایک بندے نو مطلب تبلیغ کرنا, اگر وہ مسلمان ہو جانا آن ہز اون, وہ پوری فیملی ہو جاتی یا پورا خاندان ہو جاتا یا ایک پورا قبیلہ ہو جاتا. پہلے زمانے جس طرح سردار سر یہ بھی ہے سانو مثلا تسی انہاں نو تعلیم دیتی ہے, یہ ہو سانا 1000 بندے نو اور دے دین, اس طرح بھی تو کر سکتے.
ہو جانا مگر اسی کاؤنٹنگ تو نہیں نہ کر سکتے. اسی زیادہ زیادہ یہ کہنے ہیں کہ حضرت کے دست کرم پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ تھوڑا جملہ جو اسی خام خبر لکھ لاندے. سر ایک میرے ذہن میں سوال آیا کہ آپ کس شخصیت سے زیادہ متاثر ہیں؟ کوئی ہے آئیڈیل آپ کا؟ جیسے ایک کوئی ہے میرا زمین و آسمان سے کوئی ہے جو میرا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آئی ایم ناٹ امپریسڈ بائی اینی ادر پرسن. وہ بعد جڑے لوگ انہوں نے رستیاں دے چلے میں اپنے استاد کو یعنی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہیں؟ آئی ایم اونلی امپریسڈ بائی ہم. امپریسڈ جڑی گل لفظ بڑا مشکل ہے. یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ تسی ذہنی طور تے ٹوٹل اکنالج کر دو کسی بندے نو اپنے تو ود سپیریئر. مگر اور بھی لوگ ہیں جس لیے ادھر تھلے آئی دا ہے. پھر میں سمجھو صحیح اپنے استاد شیخ علی بن عثمان حجویری کو متاثر ہوں, شیخ عبد القادر جیلانی کو, ہاں اس سے چھوٹے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو متاثر ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ انہوں دے کریکٹرز بلکہ ایک طرح دے سنگ ہائی میل ہوتے ہیں. اعلیٰ ترین وزڈم دے حصول سے چھوٹے چھوٹے قدم بنتے ہیں. اسی انہوں سارے کو متاثر ہیں. انہوں نے ساڈا کوئی میچ نہیں پہنا. اپنے اپنے زمانے دے مقتدر اور اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں. اینڈ آئی تھنک دے آر آل. جس طرح کہتے ہیں نا دو مولوی جو ہے نا گٹھے نہیں رہ سکتے, 10 فقیروں کو ایک کمبل کے نیچے رکھ دو ان کو سکون آ جائے گا. وہ وجہ ہے کہ جیلسیز نہیں ہونی, رشک نہیں ہوتا, جیلسیز نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ ایک محبت خداوند نے سارے انہیں ایک پیٹرن دیتا ہوتا. اٹس ناٹ میں تمہیں پہلے دسیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں 1000 سال تو پورے عالم اسلام دے جن علماء گزرے نے وی ہیو اے ویری اسٹرانگ کمپلینٹ اگینسٹ دیم کہ انہوں نے بجائے قرآن نو انٹرپریٹ کرنے گریک اور دوسرے فلسفیاں دے ذریعے قرآن نو انٹرپریٹ کیتا. فخر الدین رازی جیسے لوگ, ابن سینا جیسے, وی ڈونٹ ریکمینڈ دیم ایٹ آل. مگر انہاں لوگوں نو اسی کہنے کہ انہوں نے ساری پرائیورٹی کریکٹ رکھی. صوفیہ نے اسلام کو برقرار رکھا ہے, پرائیورٹی سیدھیاں رکھیاں, اپنے اعمال نال لوگاں دے وچ اخلاص قائم کیتا خدا واسطے. مگر صوفیاء وچ بھی بہت کرپشن رہی, ناٹ ان ماسٹرز. پیچھے آن والے آگاہ نہیں سن. لٹ سے جی آ گولڈا شریف ہے تارے استاد معظم سن. خواجہ میرے علی بہت بڑے استاد سن, بڑا بہت بڑا اچھا عالم. بڑے صغیر بڑے کٹ ایسے عالم, مگر باقی تھی نا پیچھے آئے. پھر وہ جڑے گدی نشین ہوتے نا انہوں نے نا جبرن اپنے آپ وہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی تھی وچ دے ور ناٹ. یہ ساری گل وہ ریکمینڈ نہیں ہو سکتی. وہ نہیں ہو سکتی. یہ سر جرا حضوری تو تصور ہے اکثر مقصد ہے یہ تے اپنے سکولاں چکڑالا سکول باب الحضوری اور وصولی آیا ہے جی کوئی کسے قسم دی شناخت سارے کول موجود نہیں. یہ جرا کانسیپٹ ہے, یہ ہیلوسینیشن ہے, ڈیلوژنز بالکل ڈیلوژنز ہیں. بلکہ اگر تسی غور کرو تو اسی ایک بندے اتنے یہ اعتقاد کر رہے ہیں کہ وہ سچ بول رہے اور باقی سارے دی فیلنگز غلط ہیں. یعنی باب حضوری بیٹھا ایک بندے نو پتہ ہے کہ میں کوئی ایسی سینس نہیں کہ میں اللہ دے رسول دے حضور جا رہا, مگر وہ کہہ رہے کہ نہیں تو حضور جا رہا. نہیں سر وہ یہ آدھے انہوں نے دعویٰ ہے کہ جیرے ٹائم کچھ لوگ ایسے ہونے کہ مطلب جس ٹائم چاہوں تو حضور دی محفل ہے مطلب کتب ابدال تے باقی جیرا سلسلہ ہے. میرا خیال ہے کہ اس قسم دی باتاں دی عقل وچ گنجائش کوئی نہیں. سچی بات یہ وہ دعوے نے جڑے انہوں دی ذات تو باہر کدے نہ اسٹیبلش ہو سکتے ہیں, نہ انہوں دے کردار اسٹیبلش ہو سکتے ہیں. مینوں اگر یہ پتہ ہوئے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحبت مبارکہ جا سکنا, تو خیال ہے کہ میری کوئی بات جڑی ہوئے گی پھر وہ اندازہ نال ہوئے گی. میری بات کم از کم شورٹی بالکل. اور جڑا مطلب انہوں دی دیکھ لو کہ ہر دوسرے تیسرے معذرت نال تھوڑی تو شورٹی نظر آندی ہے. یہ علیحدہ گل تساں منے دے نہ ہو. نہیں وہ ظاہر ہے کہ میں وہ کس طرح دعویٰ کر سکنا جہدے پیچھے میرا اپنا یقین جڑا فائنل نہیں ہوتا. میں تو بہرحال آخنا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسی طرح ہو, اللہ دی مرضی. مگر مجھے دسو کہ کنے ہزار لوگ اصل دعوے دار ہیں کہ اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب ہی تکیا یا مظاہرات ہی تکیا. وہ تو سر چیلنج کریں کہ ہاں جی ڈائریکشن لے لینا کوئی مسئلہ ہی کوئی. مگر ہاؤ مینی آف دیم اب تسی دیکھو کہ انہوں نے مہدویت دے دعوے اسی طرح کیتے. یہ کوئی خالی دیوبند نہیں ہے, بریلویاں بھی ہے. جس لطار القادری روز نیا دعویٰ لے کے آمدہ سی کہ میں رسول اکرم نو خواب وچ ویکھیا.
انہوں نے ایمن آکھیا وہ آکھیا اسی طرح یہ بھی آندے سن کافی لوگ اس ہیں قسم جی دے دعوی بڑے ڈیمیجنگ ہیں یہ امت مسلمہ دے اس کوڑ دا نشاندہی کر دیں کہ وہ لوگ جنہیں سرکار رسالت مآب تے جھوٹ بولے معاذ اللہ استغفر اللہ پھر بہرحال اپنے انجام نہیں بھی جانا سر یہ جڑے علامہ اقبال ہیں انہوں نے بارے یہ بھی پڑھیا تو صحیح نہیں علامہ از اے نارمل مین بلکہ اگر کسی نے مجدد کا ٹائٹل جانا ہے یہ اپنے عہد تو علامہ ہی نہیں جانا کیونکہ مجدد کی تعریف خالی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے چھوٹے جو معاشرے دے شیخ العربے والا جم کہلوائے مجدد تو وہی ہے کہ جڑا اپنے اثر کسی مین آئیڈیا دی اصلاح کرتا ہے مین آئیڈیا دی اصلاح اگر تسی غور نال دیکھو کہ جس لئے اقبال زندہ سی مین آئیڈیا سی کہ وہی کوسچنیبل سی تمام دنیا بلکہ تمام دانشور بلکہ تمام مسلمان بھی وہی نو ڈیفینڈ نہیں سن کر رہے اس ویلے اقبال نے کانسیپٹ آف ریولیشن نو اپنے لیکچرز دے وچ ڈیفینڈ کیتا یہ بڑا وڈا کام سی بہت بڑا کام اس واسطے اقبال تو سوا اسی کسے نو بھی تجدید دین دا کسے قسم دا کوئی گران نہیں باقیہ نے کیتا باقیہ نے اختلافات پیدا کیتے نے طبقات لڑایا سکول لڑایا مگر انہیں ایک میجر ڈیفنس کریٹ کیتا او دے جڑے 7 لیکچر ہیں او دے اپنا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ اگر سچ پوچھو تو میں اس جتھے اس نے ریکنسٹرکشن چھڈی سی نا اتھو ہی میں کیری کیتا اتھو ہی میں کیری مگر افسوس یہ گل سی کہ ریکنسٹرکشن دے سارے لیکچر میرے واسطے بیکار ہو اچھا اس واسطے کو سارے لیکچر بعد دے فلسفیاں نے غلط ثابت کرتے آف کورس آئی واز لوکنگ فار سم آرگومنٹ جی کسی بھی زمانے اور ماحول نہ ٹوٹ سکے الحمدللہ پھر اللہ نے مہربانی فرمائی میں ان کیا شامل نعمت اللہ ولی از ناٹ ٹرسٹ ورتھی اور یہ بڑا ڈاؤٹ فل ہے کہ کتاب جو کچھ جو لکھا ہے تسی انہوں استعمال نہیں کر سکتے نہ عائد کر سکتے اس واسطے میں ان کیا بھی میں کہ دیکھو میں جس لئے کو کوٹ کرنا تو میں صرف حدیث کوٹ کرنا میں اگے نہیں ودن کی کوشش کرنا میرے واسطے ٹروتھ دی کوئی گنجائش نہیں اللہ دے رسول تو بعد باقی سب اسی کرٹیسائز کر سکتے بالکل بٹ ناٹ آن دی پروفٹ اینڈ آئی ٹیک دی پروفٹس انفارمیشن ایز ٹرو باقی شاہ نعمت اللہ ولی میں کہ اوریجنل کتاب میرے کول پہ ہی ہوتی فارسی سے جڑی ہے وہ دیکھتے کوئی ایسا تصور جڑا ہے وہ دے آر آل کنفرنٹیبل ایکیڈیمکلی دی وجہ کہ اسی انہوں ایگری نہیں کر سکتے میری ساری زبانی بھی آندی اسی شاید یہ باوجود میں کہ میں کدے نہیں کوٹ کیتا میرا خیال اگر آپ گواہ ہو تو میں شاہ نعمت اللہ ولی کدے نہیں کوٹ کرتا اسی طرح نوسٹرڈیمس نو میں کوٹ کر جانا کیونکہ وہ دے پیچھے مذہبی اتھارٹی نہیں ہے جی بالکل نوسٹرڈیمس نو میں کوٹ کر جانا کہ وہ ایک آرڈر ہے پیتھولوجیکل ڈیفارمٹی ہے وہ تحت ہی از کیپیبل آف گیونگ سم کائنڈ آف opinion on future and at times his prophecies have come true at times though he is very confusing about the end again مگر شاہ نعمت اللہ ولی نے ایسی کوئی سانو حقیقی صورتحال نہیں ہوئی تھی اس واسطے اچھا سر یہ اقبال کی آپ بات کر رہے تھے کہ ان کے 7 لیکچر میرے کام نہیں آئے مطلب فلاسفیکلی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تو فلسفے میں ہم ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے سر نہیں اس وقت وہ ٹھیک تھا مگر پھر ہر نیا فلسفی پیدا ہو گیا وہ نئی آرگومنٹ ہے کہ جب اس نے یہ کہا نا ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ اس کی سب سے امپورٹنٹ تھی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزائن والی آرگومنٹ تھے مگر اگلے ہی مرتبہ باقی آئنسٹائن نے بھی ڈیزائن کنفرم کیا دوسرے لوگوں نے مگر اس کے بعد آنے والے لوگوں نے کہا کہ فرض کرو ایک آدمی کہتا ہے کہ ہی ہیز اے $10 million نوٹ تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ $10 million نوٹ ہو اس لیے بعض اوقات ہم تصورات میں بہت کچھ ایسی چیزیں رکھتے ہیں جن کا وجود ہونا ضروری نہیں ہے کریٹو برین ہے کوئی ڈیفارمٹی کریٹ کر سکتا ہے یا کوئی انفارمیشن کریٹ کر سکتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ دنیا میں موجود ہو اس لیے اقبال کا یہ کہنا کہ یہ چونکہ ازل سے لے کر انسانوں کے تصور میں ایک خدا موجود ہے اس لیے اس خدا کی موجودگی بھی لازم ہے یہ ضروری نہیں ہے اس کی آرگومنٹ ٹوٹ گئی پھر دوسری جو سب سے بڑی ڈیزائن والی تو نیو ڈاروینزم نے آ کے اسے بھی ختم کر دیا
نیو ڈاروینزم نے یا کہ یہ آرگومنٹ پیش کی جو ابھی میں نے لاہور ڈسکس کی تھی کہ ٹوٹتے پھوٹتے چیزیں ساری کبھی نہ کبھی کسی استحکام کو پہنچ جاتی ہیں. جیسے آپ 15-16 ٹکرا دو نا آپس میں گولیاں تو ٹکر کھا کے کوئی نہ کہیں پلیس ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نیو ڈاروینین کانسیپٹ یہ ہے کہ بذات خود کائنات حادثاتی طور پہ وجود میں آ کے تجربات سے نکلتے نکلتے کہیں نہ کہیں قائم ہو گئی. انہوں نے اپنی اسٹیبلٹی گین کر لی. یہ بڑی خوفناک آرگومنٹ تھی. اس کے بعد مذہب کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں رہتی سوائے اس کے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. عقل نو میں کہاں گا کہ مشین ہے اور علم دا آؤٹ کام. عقل بذات خود فیصلے نہیں لینی. عقل دے وچ جو تسی گین کردے ہو نا انسٹرومنٹ ہے. انسٹرومنٹ جو تسی گین کردے ہو وہ علم ہے. علم دی بنیاد تے تسی ڈیسیشن لیندے ہو. عبادت بھی میٹر کر دی. یس اٹ ڈز. سب عبادت اس واسطے میٹر کر دی. مثلا فار ایگزامپل کسی نے بلکہ حضور دا ارشاد ہے جس نے سورہ فاتحہ پا لی اس پورا قرآن پا لیا کیونکہ پوری سورہ فاتحہ 2 لائنوں تے ہے. ڈو آئی وش نیچرلی فرض کرو میں کچھ بھی نہیں ہے نہ مسلمان ہے نہ ہندو ہے نہ کچھ مگر میرا تصور نہ آخری آیات پہ جانا ہے کہ ڈو آئی وش کہ میں ان لوگوں کا رستہ پاؤں جن پہ انعام کیا گیا یا میں ان لوگوں کا رستہ پاؤں جنہیں گمراہ ایتھے ہی آ کے یہ میری اندرونی ایک سمپل سی خواہش ہے کہ میں وش کرا. دوسری بات ہے کہ قرآن شروع کرنے تو پہلے ضروری نہیں کہ تسی خدا نو منو. میں سورہ فاتحہ تو صرف ایک چیز سمجھا کہ تسی اے کھلا چھوڑ دو کہ خدا ہے کہ اے بعد قرآن پڑھو. تو ضروری نہیں کہ تسی قرآن نو الہامی کتاب سمجھ کے پڑھو. وہ تو آپ آدھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. کیا تانوں خار نہیں آندی پھر یہ کی گل ہے. سورۃ فاتحہ میں جو یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مانگ ایک آپشن ہے نا یار. یہ آپشن ہے. دیکھو یہ تسلیم نہیں ہے آپشن کھلا رکھنے والی گل ہے کہ if there is a God او دے ایتس اے جو مانے گا وہ. if there is a God او رب العالمین ہے. if there is a God او مالک یوم الدین ہے. if there is a God او انعام کرنے والا اچھے لوگوں ہے. if there is یہ صرف میری ایک خواہش ہے. دیکھو خواہش کا بڑا بڑا آنسر ہوتا ہے. اوکے آئی ٹیل یو کہ میں شروع کرنا تنقید مگر میری خواہش ہوندی اندر یا اللہ یہ اس طرح نکل آئے یا اس طرح نکل آئے. میں رشتہ منگن جانا تھی میرے دل کی خواہش ہوندی ہے یہ نہ منظور ہو جائے یا منظور ہو جائے. وہ جی السٹ خواہش ہوندی ہے نا اندر تاڈے وہ اصل میٹر کر دی. وہ اصلی توجہ ہے خدا. کیا میں یہ چاہنا وا بعض اوقات سینٹ آگسٹین کا کال سنیا تسی وہ کی آدھا ہے او لارڈ گیو می چیسٹی بٹ ناٹ یٹ. اللہ مینو پاکیزگی عطا کر پر اجے نہیں. دیکھو وہ پیچھے وہ موڈ کی پہ آتا ہے کہ اجے میں کچھ انجوائے کرنا ہوگا.